بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور پیارے بھائیوں، قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کر دیا؟ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ ہر انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، ایک مقصد کے تحت ایک مقصد دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ایک جانور آزاد ہو سکتا ہے لیکن اس انسان کو اللہ نے آزاد نہیں چھوڑا ہے، اس کو ایک مقصد دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو شریعت کا مکلف بنایا ہے، شریعت کا پابند بنایا ہے، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حکم دیا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ غفلت کب تک رہے گی؟ تمہیں مہلت دیے بغیر طلب کر لیا جائے گا۔ تم پر خدا کی قسم ہے، اپنی زندگی کو تیاری میں مصروف کرو اور اپنے برے اعمال کی اصلاح کی کوشش کرو، اپنی موت کے منتظر رہو۔ دنیا نے تمہیں کوچ کرنے کا کہہ دیا ہے اور تم اجل سے کھیل رہے ہو، حالانکہ حساب کا دن تمہارے سروں پر ہے۔ گناہوں کے وزنی ہونے پر اور برے ساتھی پر افسوس ہے کہ تیاری کی کمی اور راستے کی دوری پر افسوس ہے۔ اے دنیا کی توجہ سے دھوکے میں پڑنے والے انسان، اس کی جھوٹی آس کے فتنے میں مبتلا ہونے والے، تو سیدھے راستے سے بھٹک گیا ہے اور اپنے کاموں میں فریب کھا رہا ہے۔ اے بیکار، تو کب تک یہ توبہ کو ٹالتا رہے گا؟ تو اس ٹال مٹول میں معذور نہیں ہے۔ کب تک تیرے متعلق کہا جاتا رہے گا یہ آزمائش اور دھوکے میں پڑا ہے؟ اے مسکین، نیکی کمانے کا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور تو ان اوقات کو ضائع کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اپنے آپ کو مقبول سمجھتا ہے یا اپنے کو ملنے والا جانتا ہے یا دور کر دیا جانے والا جانتا ہے؟ تو کیا دیکھتا ہے کہ کل کو بہترین سواریوں پر سوار ہوگا یا اپنے منہ کے بل گھسیٹا جائے گا؟ کیا دیکھتا ہے کہ تو دوزخیوں میں ہوگا؟ اللہ کی قسم، ہلکے پھلکے گناہوں سے پاک لوگ کامیاب ہو گئے اور بیکار لوگ وہاں پر نقصان میں پڑنے والے ہیں۔ انجام کار سب امور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ مجھے حیرانی اس بات پر ہے کہ میں تمہیں گناہوں کے اندر مصروف دیکھتا ہوں۔ کیا تو نے حساب بد سے امان لے رکھی ہے؟ تو غافل مت ہو، تیرا دن بھی آ چکا ہے اور تیری عمر بھی اختتام کے قریب ہے۔ تیرا دوست جلدی سے تیرے لیے قبر کھودنے کو چل پڑا ہے اور تمہارا دوست بھی آ گیا ہے اور پڑوسی بھی ڈر گئے ہیں۔ وہ غسل دینے کے لیے تجھے لائے ہیں اور تمہاری میت کو غسل دیا جا چکا ہے اور بوسیدہ ہونے کے لیے کفن پہنا دیا گیا اور تیری چارپائی اٹھانے کو بھائی بلائے ہیں۔ تیرے اہل و عیال، تیری آس و اولاد تیرے پاس الوداع کہنے کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے تجھے الوداع کہا ہے، تیرے لیے ان کے دھوکے کے آنسو بہتے ہیں۔ خدا کا خوف کر، کیونکہ جو شخص اس سے ڈرتا ہے وہ جنت میں رہتا ہے اور جنت کا فرشتہ رضوان کا پڑوسی بنتا ہے۔ جنت عدن میں رہے گا جس کی نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، اس کی روح خوشبو سے معطر رہے گی۔ جو نافرمانی کرے گا اس کے لیے دوزخ ہے جس کا نام بھڑکنے والی آگ ہے، جو چہرے کو بھون ڈالے گی، جسم کو جلا ڈالے گی، بدن کو خاک کر ڈالے گی۔ اے ہماری قوم کے بھائیوں، اے ہمارے مسلمان بھائیوں، ہم روتے ہیں اور ہمیں رونا ہی چاہیے کہ ہمارے گناہوں کی باز پرس ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں ہمارے گناہوں کے متعلق پوچھیں گے۔ جب انسان کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پاس 5 فرشتوں کو مبعوث فرماتے ہیں جو اس کو مخاطب کر کر کہتے ہیں، اے انسان، تیرا طاقتور بدن کہاں ہے؟ اس کو آج کس نے کمزور کر دیا؟ تیری خوش بیان زبان کہاں ہے؟ آج اس کو کس نے خاموش کر دیا؟ تیرے گھر بار اور رشتہ دار کہاں ہیں؟ آج ان سے کس چیز نے تجھے وحشت زدہ کر دیا؟ دوسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح قبض ہو چکی ہوتی ہے اور کفن ڈالا جا چکا ہوتا ہے۔ یہ اس کو آواز دے کر کہتا ہے، اے انسان، وہ کہاں ہے جس کو تو نے دولت سے فقیری کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ویرانے سے آبادی کے لیے تیار کیا؟ وہ کہاں ہے جو تو نے ان سے وحشت کے لیے تیار کیا؟ تیسرا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کا جنازہ کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے انسان، آج تو نے بہت دور کا سفر کرنا ہے، اتنا لمبا سفر تو نے کبھی نہیں کیا۔ آج تو ایسی قوم سے ملاقات کرے گا جس سے تو نے کبھی ملاقات نہیں کی۔ آج ایسی تنگ جگہ میں داخل ہوگا کہ اس سے زیادہ تنگ جگہ میں کبھی داخل نہیں ہوا۔ تجھے بشارت ہو اگر تو اللہ کی خوشنودی سے سرفراز ہو گیا، ورنہ تجھے ہلاکت ہو اگر اللہ کی ناراضگی میں مردود ہوا۔
اس کے پاس چوتھا فرشتہ اس وقت آتا ہے جب اس کو قبر میں رکھا جاتا ہے۔ یہ اس کو پکار کر کہتا ہے، اے انسان، کل کو تو اس کی پشت پر چلا کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں لیٹے گا۔ کل کو تو اس کی پشت پر ہنستا تھا، آج اس کے پیٹ میں تو روئے گا۔ کل کو تو اس کی پشت پر گناہ کرتا تھا، آج اس کے پیٹ میں تو شرمندگی اٹھائے گا۔ پانچواں فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب میت پر مٹی برابر کی جا چکی ہوتی ہے اور مٹی ڈال دی جاتی ہے اور گھر والے اور رشتہ دار اور دوست واپس جا چکے ہوتے ہیں۔ یہ پکار کر کہتا ہے، اے انسان، تجھے انہوں نے دفن کر دیا، تجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ اگر یہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تب بھی تجھے کوئی نفع نہ پہنچا سکتے تھے۔ تو نے مال جمع کیا اور دوسرے کے لیے چھوڑ آیا، آج تو جنت کے اونچے درجے میں منتقل ہوگا یا جلتی ہوئی آگ میں پہنچے گا۔ اللہ کے خوف سے ایک بزرگ کی کیفیت اور اس کی ماں کی طرف دیکھیے کہ ایک عابد اس واقعے کو بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے طاقت کے زمانے میں تیری نافرمانی کی اور کمزوری کے زمانے میں تیری اطاعت کی۔ جب میں موٹا اور تازہ تھا تو نے مجھے غصہ دلایا اور جب دبلا پتلا ہوا تو تیری عبادت کی۔ کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ آپ نے مجھے میرے خوف سمیت قبول کر لیا یا میرے جرم کے سپرد کر دیا۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر ان پر غشی طاری ہو گئی اور زمین پر گر پڑے اور ان کی پیشانی پھٹ گئی اور ان کی ماں ان کی طرف دوڑی ہوئی، یعنی بھاگتی ہوئی آئی اور دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا اور پیشانی کو پوچھا اور روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ دنیا میں میری آنکھ کی ٹھنڈک اور آخرت میں میرے دل کا ثمرہ، اپنی بوجھل بڑھیا ماں سے گفتگو کر اور پریشان ماں کو جواب تو دے۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، یہ نوجوان اپنی بے ہوشی سے ہوش میں آیا اور اپنے ہاتھ جگر پر رکھے ہوئے تھا، روح جسم میں تڑپ رہی تھی، آنسو اس کے رخسار اور داڑھی پر لگاتار بہ رہے تھے۔ تو اس نے بڑھیا سے کہا، اے ماں، یہ وہی دن ہے جس سے تو مجھے لگاتار ڈرایا کرتی تھی، یہ وہی اکھاڑا ہے جس سے تو مجھے خوف دلاتی تھی، یہ ہولناکیوں کا میدان ہے اور بوجھ اترنے کی جگہ ہے۔ ہائے گزرے ہوئے زمانوں پر افسوس، ان طویل زمانوں پر افسوس کرتا ہوں جن میں نے اپنی زندگی کو نہیں سنوارا۔ اے اماں، مجھے اپنی جان کی فکر ہے، میں ایک لمبی مدت تک دوزخ میں نہ پڑا رہوں۔ میں گھبراتا ہوں اگر اس میں مجھے سر کے بل پھینک دیا جائے، میں اس کے صدمے میں ہوں اگر اس میں میری سانسیں ٹوٹ گئی۔ اے اماں، میں جو کہوں ویسا کرو۔ ماں نے کہا، میرے بچے، تم پر جان قربان کر دینا چاہتی ہوں۔ کہا، میرا رخسار مٹی پر رکھ دے اور اپنے پاؤں سے اس کو رون دے تاکہ میں دنیا میں ذلت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا اور مولا کی لذت پالوں۔ شاید وہ مجھ پر ترس کھائے اور شعلہ مارتی ہوئی دوزخ سے مجھے نجات بخشے۔ اس کی ماں کہتی ہیں کہ میں اسی وقت اٹھی اور اس کے رخسار کو خاک سے لتھیڑ دیا اور اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ میں نے اپنے قدم سے اس کے رخسار کو لتاڑا تو وہ کمزور آواز سے کہنے لگا، جو گناہ کرتا ہے اور نافرمان بنتا ہے اس کی یہی سزا ہے، جو خطا کرتا ہے اور برائی کرتا ہے اس کی یہی جزا ہے، اس کی یہی سزا ہے، جو اپنے مولا کے دروازے پر نہیں آتا اس کی یہی سزا ہے، جو خداوند اور برتر اور بالا کے حضور حاضر نہیں ہوتا اس کی یہی سزا ہے۔ ماں کہتی ہیں، پھر اس نے اپنا رخ قبلے کی جانب کیا اور کہا، لبیک لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں حاضر ہوں، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ وہ بزرگ بیان کرتے ہیں، پھر وہ جوان اسی جگہ پر انتقال کر گیا۔ بعد میں اس کی ماں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ چاند کا ٹکڑا ہے جو بادل سے نمودار ہوا، تو اس سے پوچھا، اے بیٹے، تیرے ساتھ تیرے مولا کا معاملہ کیسا رہا؟ کہا، امی جان، میرا مرتبہ بلند کر دیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قریب میں مجھے جگہ عطا فرمائی۔ ماں نے پوچھا، اے بیٹے، وہ بات جو میں نے تیری موت کے وقت سنی تھی وہ کیا تھی؟ کہا، اے اماں، ایک ہاتف نے پکارا تھا اور مجھے کہا تھا، اے عمران، اللہ کے قاصد کے پاس آ جا۔ تو میں نے اس کے جواب میں فوراً کہا کہ لبیک، میں اللہ کے سامنے میں حاضر ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں آخرت کی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اپنی زندگی بسر کرنی چاہیے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری آخرت کو بہتر بنا سکیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ہماری مغفرت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔